نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. عقیدت و ذوق اور شوق سے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے اج انوی بازیاں ہاریاں نی تے جڑے ترس دے سن آج انوی باریا ماریا نی تے جدو خزان باغا دے وچ وال کھولے پچھی اڑ گئے مار اڑا جگ سارا تے سونے کملی والدیاں سچیاں یاریاں نی سونے محمد دیاں سچیاں یاریاں نی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حد کر گئے کمال کر گئے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حد کر گئے کمال کر گئے سانو سونے آقا مالا مال 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 کر گئے ہر ویلے آقا 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 ساڈے دل وچ رہندے نے سال کر گئے آگ تھا کر بولیے سبحان اللہ. کیویں آکھاں نبی جی وصال کر گئے کیویں
سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اگر آ رہی ہے تو یہ جو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے، بے شک لگا کے بیٹھے، نہیں ٹیک لگا کے بیٹھے. کل میں نے علامہ صاحب کا خطاب سنا ہے، اللہ سلامت رکھے ہاشمی اسٹوڈیو کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ٹیک لگا کے یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں. میں نہیں کہوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. آج میرے خیال میں 8ویں ربیع الاول شروع ہے اور 8-9ویں 8 دن آپ نے لنگر بھی کھایا ہے. کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. بھائی بولو کس کے صدقے؟ پھر پڑھے نا. حد کر کے کمال کر کے سانو سونے آقا مالا مال کر کے. میں خاموش ہونے لگا ہوں. حد کر کے کمال کر کے سانو سونے آقا مالا مال کر کے. اے ہو جیا رتبہ سرکار دا اے ہو جیا رتبہ سونے سرکار دا. کیا مٹھی وچ روڑے موتی لال کر گئے نے. مٹھی وچ روڑے موتی لال کر گئے نے. حد کر کے کمال کر کے. آواز بلند پڑھیے. حد کر کے کمال کر کے سانو سونے آقا مالا مال کر کے. اساں گناہگاراں نوں بھی مل گیا عزتاں. اوے اساں گناہگاراں نوں بھی مل گیا عزتاں. او سونے آقا سانو لجپال کر کے. او سونے آقا سانو لجپال کر کے. پڑھیے. حد کر کے حد کر کے کمال کر کے سانو سونے آقا مالا مال کر کے. او ککھاں تو اٹھا کے سونے لکھ کر جاندے نے. بلال آئے میرے آقا علیہ نبی کے نام کی برگاہ اقدس کے اندر آ کر کہتے ہیں آقا جی کلمہ تو پڑھ لیا ہے. آقا جی عرب والے لوگ کالے رنگ سے نفرت کرتے ہیں. آقا جی میں بلال نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. کیا ملے گا؟ کتنی عزت و شان، عظمت و مرتبہ و مقام ملے گا. کملے والے آمینہ کے لال محبوب مصطفیٰ نے فرمایا بلال سن، میں محمد کہہ کے جا رہا ہوں. اس صف کے اندر تو بیٹھ جائے گا. اگر پہلی صف کے اندر تو بیٹھ گیا ہے کوئی مائی کا لال اٹھا کے تجھے بلال پیچھے نہیں کرے گا. اے بلال جس صف کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی پاک ہوں گے، اسی صف کے اندر بلال تو بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. پھر مجھے کہنے دیجئے او ککھاں تو اٹھا کے سونے لکھ کر جاندے نے. او ککھاں تو اٹھا کے سونے لکھ کر جاندے نے. او ککھاں تو اٹھا کے سونے لکھ کر جاندے نے. ڈوبے ہوئے بیڑے، ڈوبے ہوئے بیڑے نبی پار کر گئے نے. ڈوبے ہوئے بیڑے نبی پار کر گئے نے. حد کر گئے نے کمال کر گئے نے. سانو سونے آقا 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 مالا مال کر گئے نے. حد کر گئے نے کمال کر گئے نے. سانو سونے آقا مالا مال کر گئے نے. اللہ پاک کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر ہدیہ الہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد
मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बरकत महफिल के अंदर मुझे और आपको हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। महफिल रोना के रोआ बिलखसूस और बिलअमूम हमारी बुजुर्ग शख्सियत हुज़ूर अला नबी के नाम से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत और प्यार करने के बाद अपनी अकीदतों और इरादों का भी इजहार फरमा रहे हैं। खादिमुल फुकरा मोहम्मद गुलबाज मुगल कादरी साहब दूसरी सालाना माह रबीउल अव्वल की ये महफिल आप करवा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। मालिक मौला इनकी ये मोहब्बत जब इस मलाल मोड़ मिलाद हाल की तरफ हम आते हैं, एक दफा दिल बागो बाग हो जाता है और मालूम होता है कि ये मोहल्ला नहीं बल्कि ये दाएं बाएं और आगे पीछे रहने वाले ये तमामी अहबाब आका अला नबीना के पक्के और सच्चे आशिक़े रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मजीद तरक्कियां और बुलंदियां अता फरमाए। आने वाली ज़मीनी आसमानी आफात, बलियात, मुसीबत, परेशानी, दुख और तकलीफ को दूर फरमाए। मालिक मौला इनके बच्चों को भी मालिक मौला इसी तरीके से हुजूर अल्लाह नबी के नाम के इश्क और मोहब्बत में बढ़ चढ़ कर महफिल कराने की, महफिल में जाने की मालिक तौफीक अता फरमाए। स्टेज की ज़ीनत उलमा का खूबसूरत गुलदस्ता, ये मिंबर वो मेहराब के वारिस हैं। और अगर मेरे से पूछा जाए कि ज्यादा इज्जत और शान वाला कौन है, तो वल्लाह उस रब की कसम पूरे गांव की बस्ती में कोई कहता है नंबरदार बड़ा हसीन है, मलदार है, कोई कहता है चौधरी के पास बड़ी दौलत है, कोई कहता है फलां सरदार है, बड़े बड़े फैसले करवाता है। लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ उस मालिक के मौला की, ये जो उलमा बैठे हैं ये मिंबर वो मेहराब के वारिस भी हैं। और सुने, पूरे गांव में सबसे ज्यादा ये इज्जत वाले वो हैं जो हुजूर के मुसल्ला के वारिस हैं। वापस से बोले सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, जो अल्लाह के घर से प्यार करे, 5 नमाजें पढ़ाए, कितने हसीन और जमील उलमा से और मेरे से खूबसूरत अहबाब आप बैठे हैं। लेकिन हम जिस महफिल में जाते हैं, मोहम्मद भाई गुलबाज मुगल कादरी साहब मेरे भाई ने खूबसूरत हर जगह पे आप पढ़ते हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, खूबसूरत आपने नकाबत की। लेकिन मुझे ये बताएं, जहां जाते हैं बुजुर्ग हैं, हमारे वलदैन की जगह के ऊपर है, लेकिन खड़े होकर हमें मिलते हैं और अदब करते हैं। और कभी कभी मैं उलमा को कहता हूँ हमारे अंदर कोई कमाल नहीं है, हमारे से सोने इनके बच्चे भी हैं, ये खुद बुजुर्ग भी हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों मोहब्बत करते हैं, झुक के क्यों मिलते हैं, अदब क्यों करते हैं। वल्लाह उस रब की कसम सिर्फ हमारे दिल के अंदर रब का कुरान है और हुजूर का फरमान है। तो ये इनकी मोहब्बत है। गुलदस्ता खूबसूरत बैठा हुआ है हजरत अल्लामा मौलाना मेरे ब्रादर अकबर मोहतरम मोहम्मद आसिफ भाई, हजरत अल्लामा मौलाना निहायत शफीक व मेहरबान वकास रिजवी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी कलीमुल्लाह सत्ती साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी वसीम सज्जाद साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी उसामा साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहतरम भाई कारी ताहिर साहिब, और इसके अलावा तमामी अहबाब जितने भी आप आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाज़िरी अपनी बरगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। खुशी से बैठे हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सामीन इकराम, मैंने ये महफिल के बाद गांव में निकलना है और इंतहाई खतरनाक रास्ता भी है, मेरे साथ एक 2 दोस्त अहबाब भी हैं, मजबूरी है वहां जाना है। अगले दिन भी एक थोड़ी सी मजबूरी बन गई, मेरी जगह पे अल्लामा राशिद रिजवी साहब ने खूबसूरत बयान किया है। थे वो बीमार, लेकिन जो उनका खिताब था वो बिल वालिदैन ihsana, बेहतरीन खिताब था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे से सीनियर है, अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आज 9वां खिताब है, मेरे से पहले 8 खिताब आप सुन चुके हैं। हर फूल की अपनी खुशबू है, गुलाब अपनी महक रखता है, चमेली अपनी रखता है, मोतिया अपनी रखता है। खिताब, जिक्र व अज़कार,
یہ معاملات ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو ہی رہتے ہیں. صرف اس کی چاشنی، اس کی محبت جو ہے وہ ہر بندہ اپنے انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے لب و لہجے سے نکلی ہوئی باتیں مالک مولا اپنی رضا کی خاطر اپنی برگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما کر مالک حضور کی خاطر ہم سب کی بگڑی بنا دے. قرآن کریم فرقان حمید کا 28واں پارہ چھوٹی سی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور وہ بجھا دیں، ختم کر دیں، لیکن اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میرا اللہ جو نور دے رہا ہے اس کو بڑھا کر بیان کر رہا ہے، اور جو کافر ہیں وہ بیچارے تو وہی اپنے آپ کو بے خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کے اندر یہی رکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی، کاوش کی. جو اللہ تبارک و تعالی نور دے رہا ہے، نور کو بھیج رہا ہے، ہم اسے مٹا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے. لیکن مالک نے کہا نہیں، واللہ متم نورہ. اے کفار سن لو، میرے سے بڑا کون ہے جو جاننے والا ہے، اور تم کافر ہو، تم اپنی سوچوں کے اندر گم رہو گے. ہم نے لجپال کا ذکر ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. اور جو فراز کے اندر خاکے بنا رہے ہیں وہ خاکے بناتے بناتے خاک میں مل جائیں گے، لیکن قربان جاؤں تا قیامت تک بھی میرے نبی کا ذکر نہیں مٹے گا، بلند ہوتا رہے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تو یہی ارادہ چاہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے کہ میرا نور زیادہ پھیل جائے، میرا نور جو میں بنانے والا ہوں وہ اور بڑھتا جائے. لیکن کیا کہا کافروں نے جب دیکھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ آیات مقدسہ اس وقت نازل ہو گئی جب آقا اعلی نبی کے نام دنیا کے اندر آ گئے. سارے کفار مشرکین پریشان ہو گئے. اب ہمارا ڈنڈا کہاں بجے گا؟ اب ہماری گفتگو کون سنے گا؟ اب کون ہوگا جو ہماری باتوں کو سمجھے گا؟ آنے والا آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ آ گیا. زمانے والوں کو بھی بتا دیا، انس و جن کو بھی بتا دیا، جمادات و نباتات کو بھی بتا دیا. اوے لوگوں، میرے سے آنے سے پہلے کائنات تو تھی، لیکن کائنات کے اندر رحمت نہ تھی. بولے سبحان اللہ. میرے آقا نبی نہ آگے اور قرآن نے کہا اے کافروں جتنی کوشش کر لو. رب کا قرآن کہتا ہے واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. تم نے جتنی کوششیں کی ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو میرا نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور اپنا نور پورا کرنا پڑا، اور مانے نہ کافر وہی نہ مانے. لیکن قربان جو رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جب میں کھڑا ہوا، میں نے پوچھا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ تو کافر تھے، آج بھی کچھ نجدی ہیں جو کہتے ہیں بس فقط توحید ہے، توحید ہے، اللہ کا ذکر ہے، کلمہ ہے، سب کچھ ہے، آج بھی یہ نہیں مان رہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، نبی نور نہیں ہے، نبی بشر ہے. ہم نے کہا چھوڑ ان جھگڑوں کو، نبی نور ہے یا بشر ہے؟ سنی تو نبی کو نور میں بھی اعلیٰ مانتا ہے، بشر میں بھی اعلیٰ مانتا ہے. مجھے کہنے دیجئے نا، مجھے کہنے دیجئے نا پھوکا مار اے بجاون نجیدی نور محمد سبحان اللہ. بھوکا مار اے بجھاون نجدی
नूर मोहम्मद वाला, नूर मोहम्मद ओ कदी ना बुझसी ए वादा ए हक ताला। आमदे मुस्तफा मरहबा आमदे मुस्तफा नूर मोहम्मद ओ कदी ना बुझसी ए वादा ए हक ताला। कुर्बान जो कमली वाले आकाला नबीना की बरगाह के अंदर इमाम बुखारी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर आकाला नबीना के पास एक गुलाम आ गया, साहबी आ गया, आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? कमली वाले ने सुना, कमली वाले ने सुनकर कहा ओए मेरे गुलाम, पूछने वाले क्या क़यामत की कोई तैयारी की है या नहीं बताना। आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अअदतु लहा मिन कसीरिन सलातिल वला सौमिल वला सदक़तिल वलकिन लियुहिब्बुल्लाह व रसूल। ऐ पूछने वाले क़यामत का पूछ रहा है, क्या क़यामत की कोई तैयारी की है या नहीं? आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की तैयारी तो कौन की? आका जी मेरे नाम अमाल के अंदर ना इतनी कोई नमाज भी है, ना कोई इतनी कोई सदका व सलात भी है, ना कोई रोजे हैं। आकाला नबी के नाम ने फरमाया फिर क्या कहना चाहता है? कुर्बान जो इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं वो आने वाला शख्स नमाजी भी था, सदका व खिरात भी करने वाला था, अल्लाह की बरगाह में बंदा पहुंचा हुआ था, वो मेरा गुलाम था, सहाबी था। लेकिन कुर्बान जाऊं कमली वाले ने फरमाया, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेरे नामे अमाल के अंदर इतनी ज्यादा नमाजी हैं, ना सदका व खैरात है, ना कोई रोजे हैं, ना कोई और चीज है। फरमाया फिर क्या कहना चाहता है? फरमाया वलकिन ली उहिब्बुल्लाह व रसूला। फरमाया आका जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे और अल्लाह से पक्की सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कमली वाले ने जब सुना, आकाला नबी के नाम ने सुना कि कह रहा है नमाज़ें भी तो कम में, सदका व खैरात में भी कम में, लेकिन कह रहे वलकिन युहिब्बुल्लाह व रसूला। कुर्बान जो आकाला नबी के नाम ने फरमाया, क्या फरमाया? अगर तेरे पास कोई चीज नहीं है, अगर तू कह रहा है कि मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तो सुन मैं मोहब्बत कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ। मेरे आकाला नबी के नाम ने फरमाया क़यामत के दिन, हशर के दिन भी तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करेगा। फिर मुझे कहने दीजिए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में नबियों में रहमत। पढ़ लीजिए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो नबियों अज़ीज़ान मोहतरम आगे चले। जिस हयात मुक़द्दस को मैं लेकर चला, आकाला नबी के नाम दुनिया के अंदर आए,
पराए तो पराए, अपने भी बेगाने हो गए। अपना चचा भी आपका साथ छोड़ गया, माँ के शिकम के अंदर मौजूद है, बाप का विसाल हो गया। अभी 6 साल की उम्र थी, माँ भी दुनिया पानी को छोड़ के जा चुकी। लेकिन कुर्बान जाऊं, आहिस्ता 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 परवान चढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता गया। सारे मक्के वालों ने समझ लिया आने वाला तो मोहम्मद था, लेकिन यतीम भी हो गया। आने वाला मोहम्मद था, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है। लेकिन कुर्बान जो रब के कुरान लिखा, वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ज़ेरा ज़बरा व शद्दा मदा। कभी कुरान का वद्दुहा, कभी कुरान का वल्लैली इज़ा सजा, कभी कुरान का अलम नशरह लक सदरक, कभी कुरान का इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कभी कुरान का मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कभी कुरान का लअमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामऊन, कभी कुरान का ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कभी कुरान का वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, कभी कुरान का या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी कुरान का या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कुरान का या अय्युहर रसूल, और कभी कुरान का या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सारी चीजों को देखकर, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारी चीजों को सोचकर, ये देखकर रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा। और उससे पहले मैं बताता चलूं, और जिस यार के लिए, एक सूरत के लिए, एक सूरत के लिए मेरे मालिक के मौला ने कुरान में 114 सूरतें अता कर दी है। फिर मुझे कहने दीजिए ना कि ज़ेरा ज़बरा व शद्दा मदा, बिच शान तेरे अंदर आया, ते आमालोगी वह खबर न काही। वो कौन है? आमालोगी वह खबर न काई, सुनिया रमज़ान पाया। अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बान जाऊं, सारे का सारा कुरान है तो मेरे रब का, लेकिन सारे के सारे कुरान के अंदर शान मुस्तफा बयान है। बोलिए यार सुभान अल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता गया। अबू जहल भी परेशान, अबू लहब भी परेशान, आपस में मुशावरत करने लगे। मीटिंग हो गई, क्या करें। इससे पहले भी तो बड़े बंदे आए, बड़ों को भेजा गया। खताब का बेटा भी था, उसको भेजा गया। हमारे अंदर बड़े ताकत रखने वाला खताब का बेटा उमर था, लेकिन क्या हुआ, हाथ के अंदर तलवार तो लेके गया है, तलवार तो लेके गया है कम वक्त, लेकिन जाते हुए जब उधर पहुंचा, अपनी बहन को देखा, कुरान सिना तो नबी का हो के रह गया है। अब कहता है अब क्या करें, अगर यही मामला हुआ हम मिट जाएंगे, हमारा सब कुछ मिट जाएगा, दौलत भी चली जाएगी, इज्जतें भी चली जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद का परवान चढ़ रहा है, जिधर जाता है साथ गुलाम जाकर कहते हैं, और कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कहता है लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ, पढ़ लो रब का कलमा, फला पा जाओगे। आखिर में मुशावरत हुई,
کہ ہم میں سے ایک پڑا ہوا بھی بندہ ہے لیکن مکہ کے اندر نہیں ہے, یمن کا رہنے والا ہے, یمن کا رہنے والا ہے, نام ہے حبیب یمنی. اب ان مشاورت کی, اس کو پیسہ بھی دیں گے, لالچ بھی دیں گے, اس کو جا کر بلاتے ہیں, وقت کو بھیج دیا گیا, جا کر کہتے ہیں حبیب ہم مکہ کے رہنے والے ہیں, تیرے پاس آ گئے ہیں, تو بڑا پڑا ہوا عالم بھی ہے, ساری چیزوں کو بھی جانتا ہے, اگر کوئی جادو کرے تو اس کے جادو کو بھی تو جانتا ہے, تو ہم میں سے سب سے بڑا عالم بھی ہے, سب سے بڑا تیز بھی ہے, اے حبیب ہم تجھے پیسے بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے, تو یمن سے آجا مکے کے اندر. اے حبیب یمنی نے وقت دے دیا, ٹائم دے دیا, سارے کا سارا معاملہ طے ہو گیا, سارے خوش ہو گئے, کافر ابو لہب بھی خوش, ابو جہل بھی خوش, سارے خوش ہو گئے. اب آنے والا جو آ گیا ہے عالم بھی ہے, بڑا معاملہ ہوگا, اس کا نعوذ باللہ محمد کے ساتھ گفتگو ہوگی, سارا معاملہ محمد کا لیاذ باللہ ختم ہو جائے گا. لیکن قربان جاؤں جس کے لیے کل کائنات کو بنایا گیا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا. مجھے کہنے دیجئے نا کہ طٰہٰ دی شان والیا, اور تسی بھی بولی سٹو طٰہٰ دی شان والیا. اچھا یہ کچھ بندے بیچ میں دیکھ رہی ہے کیسا پڑھ رہے ہیں, تو سمجھے کہ میرے خیال ہے پہلی بار نہیں تک کیا آگے بھی تک کیا بولی سٹو طٰہٰ دی شان والیا, طٰہٰ دی شان والیا, عرشاں تے جان والیا, طٰہٰ دی شان والیا, عرشاں تے جان والیا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ سب نبیوں نے کہا حسن بے مثال خوب ہے, آمنہ کا لال خوب ہے, حسن بے مثال خوب ہے, آمنہ کا لال خوب ہے. سب نبیوں نے یہ کہا آقا جی آپ کا جمال خوب ہے, سب نبیوں نے یہ کہا آقا جی آپ کا جمال خوب ہے. بھلی جی آقا جی آپ کا جمال خوب ہے, آقا جی آپ کا جمال خوب ہے. عزیزان محترم گلیوں کو سجانے لگ گئے, تیاری کے اندر لگ گئے, کیونکہ عالم آنے والا ہے, الیاذ باللہ حضور کو مٹانے والا آنے والا ہے. تیاریوں میں لگ گئے, ڈشیں پکنا شروع ہو گئی, استقبال کی تیاریاں ہو گئی. یمن سے چل کے آنے والا حبیب مکے کے اندر آ گیا ہے. ابو لہب بھی بیٹھ گیا, عتبہ بھی بیٹھ گیا, شیبہ بھی آ گیا, ابو جہل بھی آ گیا. ساروں نے بٹھا کر حبیب یمنی کو کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں تیرے سے پہلے بھی بڑے بڑے گئے لیکن ہمارے ہو کر گئے, لیکن جب ادھر پہنچتے ہیں اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, حبیب یمنی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے تم لوگوں نے بلایا ہے, استقبال بھی کیا گیا, پیسے بھی دیے گئے, اتنا بڑا مجمع میرے لیے جمع بھی کیا گیا, گلیوں کو سجایا گیا, محلے کو سجایا گیا, میرے نعرے بھی تم لوگوں نے لگوائے. نہیں نہیں, تم کیسے کہہ سکتے ہو میں اس محمد کا ہو کے رہ جاؤں گا. میں دو سوال کروں گا, وہ محمد دونوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اسے کیا پتا ہے میرا لجپال نبی عرش کی خبریں بھی فرش کی خبریں بھی بتانے والا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ, اللہ سلام کی عطا فرمائے. قربان جو آقا علی نبی کے نام کے اوپر سارا وقت ساتھ چل رہا ہے, سارا وقت ساتھ چل رہا ہے. کفار مشرکین مکہ کے کافر سارے چلتے جا رہے ہیں, سارے چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آقا علی نبی کے نام کی برگاہ میں آگے, آقا علی نبی کے نام بیٹھے ہوئے ہیں.
پہلی نظر پڑی حبیب یمنی کی، پاس آ کر کہتا ہے، پاس آ کر بیٹھ گیا. میرے آقا نبی کے نام نے 3 سوال کیے. کہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. 3 سوال کیے میرے آقا نبی کے نام نے. کہا کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. خیر تو ہے نا، کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اور اپنی وجہ بتاؤ. نام کیا ہے تمہارا. عرض کرتا ہے آنے والا تو میں حبیب ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں. میں نے کچھ سوال کرنے ہیں، میں نے 2 سوال کرنے ہیں. قربان جاؤں آمنہ کے لال، محبوب مصطفیٰ کے اوپر میرے آقا نبی کے نام نے سنا. مسکرا کے فرمایا آ گئے ہو، 2 کرنے ہیں، 200 کرنے ہیں، 2000 کرنے ہیں، 2 لاکھ کرنے ہیں، 2 کروڑ کرنے ہیں. تو کرتا جا سلونی، تو کرتا جا، میں محمد جواب دیتا جاؤں گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کرتا جا، کرتا جا. لیکن میرے آقا نبی کے نام نے دوسروں کو بھی دیکھ لیا جو ساتھ آئے تھے، ساتھ آئے تھے. جب میرے آقا نبی کے نام نے کہا 2 نہیں 200 نہیں، جتنے زیادہ کر. ابو جہل کونی مار کے ابو لہب کو کہتا ہے اوے یہ بھی گیا، یہ بھی آنے والا بھی گیا، یہ تو آ کر رک گیا ہے. اس نے 2 سوال کے لیے کہا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اوے 2 نہیں 200 2000 بے شک 2 لاکھ کر. آپس میں پریشان ہو گئے، آپس میں پریشان ہو گئے. یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. اس نے یہ تو کہہ رہا تھا میں بڑا عالم ہوں، لیکن ابو جہل کہتا ہے ابو لہب صبر تو کر، یہ واقعی بڑا پڑا ہے. یہ دیکھنا یہ کرے گا 2 ہی سوال، لیکن پہلے سوال کا جواب محمد جواب نہیں دے سکے گا. لیکن قربان جاؤں میں کملی والے میں محبت سے بولو یار سبحان اللہ. قربان جاؤں اس نبی کے اوپر جس کی تلیاں زمین کے ساتھ مس ہوتی ہیں. میرا مالک پوری زمین کو پاک کر دیتا ہے، پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے میرے مالک مولا نے. قربان جاؤں. حبیب یمنی کہتا ہے اے نبی آیا تو میں یمن سے ہوں، نام ہے میرا حبیب. کیوں آیا ہے اے نبی؟ یہ لے کے آئے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، لیاذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ جادوگر ہیں تو میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں کے اندر جادوگر کا جادو زمین تک چلتا ہے، آسمان تک نہیں چلتا ہے. پہلی بات ہے میری، پہلا سوال ہے میرا، اے آقا اے مسلمانوں کے نبی، آپ زمین کے اندر میں نے سنا ہے درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اے نبی میں نے سنا ہے جس کے چہرے کے اوپر، جس کی نظر آپ کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے دیکھتا جاتا ہے آپ کا غلام بن جاتا ہے. اے نبی میں نے سنا ہے جس زمین کے اوپر سے چلتے ہیں وہ زمین بھی آپ کو سلامی پیش کرتی ہے. اے نبی میں نے سنا ہے اگر پانی کھاری ہو، اگر پانی کڑوا ہو تو آپ کا نام جاتا ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اے نبی میں نے سنا ہے اگر پانی ایک مشک کے اندر تھوڑا سا پانی ہو، کئی ہزار صحابی پی بھی لیتے ہیں، پانی پھر بھی بچ جاتا ہے. اے نبی میں نے سنا ہے آپ جادو کرتے ہیں، لیکن میں حبیب یمن کا رہنے والا بڑا عالم ہوں، بڑا سمجھدار ہوں. میں آپ سے سوال کروں گا آپ کا اگر جادو چلتا ہے تو زمین تک چلتا ہے. میں حبیب آپ سے سوال کرتا ہوں اے آقا مسلمانوں کے نبی، آپ اگر محمد ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. کیا کہا؟ چاند کے میرے کملی والے نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ حبیب یمن کا رہنے والا کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا میں آپ کے غلاموں میں شمار ہو جاؤں گا. اگر نہ ہوا، کملی والے نے فرمایا اگر نہ ہوا
اے آقا پھر آپ کو ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی. میرے آقا نبی کے نام نے فرمایا اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ دوسرا سوال کہا پہلا محمد پورا کر دیں، پہلا پورا کرنے کی دیر ہوگی، دوسرا بھی بتا دوں گا. وہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. عزیزان محترم قربان جو آقا نبی کے نام کی برگاہ اقدس کے اندر کملی والے نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ آقا جی یہ کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا نبی کے نام نے فرمایا کتنا ٹائم دینا چاہتا ہے؟ کیا ابھی چاہتا ہے یا کل چاہتا ہے؟ کہتے ہیں آقا نبی کے نام تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا اعلان کر دیں، غلاموں کو بھی بلا دیں، غلاموں کو بھی بلا لیں، سب کو بلا لیں، اور میں بھی اپنے سب کو بلا لیتا ہوں، اور فلاں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر تاکہ سارے مکہ والے بھی آ جائیں، سارے آ کر یہ نظارہ دیکھیں. قربان جو کملی والے نے فیصلہ قبول کر لیا. حبیب یمنی بھی کہتا ہے خوش ہو گیا، ابو جہل بھی خوش ہو گیا، عتبہ و شیبہ ابو لہب بھی خوش ہو گئے. سارے کہتے ہیں آج کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا، آج ہم جیت جائیں گے. ہم نے بڑا وکیل کیا ہے، یمن سے آیا ہے، بڑے پیسے بھی دیے ہیں، دولت کی لالچ بھی دی ہے، شہرت کا بھی کہا گیا ہے، تخت کی تاج ہر چیز کے لیے کہا گیا. لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے جس تخت اور تاج کی باتیں کرتے ہیں میرا نبی تو معراج پہ جا کے بلال کو دے کے آ رہا ہے. قربان جو ان کو کیا معلوم. اب اس پہاڑ ابن خبیث کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ابن خبیث کے اوپر چڑھ کر کملی والے جب چلنا شروع کیا، پیچھے پیچھے ابو بکر بھی آ رہا ہے، عمر بھی آ رہا ہے، عثمان بھی آ رہا ہے، علی پاک بھی آ رہا ہے، طلحہ بن زبیر بھی آ رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی آ رہا ہے، اور پیچھے پیچھے کالے رنگ کا بلال بھی آ رہا ہے. اور چلتے چلتے بلال کہہ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر بلال کہہ رہا ہے اے مالک مولا، اے لج رکھنا میرے نبی کی. بار بار بلال کہہ رہا ہے اے سوڑیا مال کا لج رکھی میرے نبی کی. اے غیب نداء سے آواز ہے بلال، اے یار میرا ہے دعائیں تو مانگ رہا ہے. کیا کہا؟ غیب نداء سے آواز ہے بلال، اے یار میرا ہے دعائیں تو کر رہا ہے، یار میرا ہے دعائیں تو کر رہا ہے. قربان جو سارے آگئے، پہاڑی ابن خبیث پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اس کا نام ہے. چڑھ کر کملی والے نے فرمایا اے حبیب یمن کے رہنے والے میرے پاس آ جا. پاس آنے کی دیر تھی. اب عتبہ شیبہ ابو جہل آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، اے یاد رکھو ہمارا دل تو کام رہا ہے، ہم نے بڑے دور سے اس کو بلایا ہے کہ یہ بھی اس نبی لجپال کا ہو کے نہ رہ جائے، یہ کیونکہ اس کی باتوں کے اندر نہ آ جائے. قربان جاؤں کملی والے نے یا ایھا المزمل کی کملی کی ہوئی ہے، کملی کی ہوئی ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اے مسلمانوں کے نبی اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. آقا نبی کے نام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، وہ ہاتھ جو میرے اللہ نے کہا ہے نبی یہ ہاتھ آپ کا نہیں میں اللہ کا ہاتھ ہے، کملی سے نکالا. کملی سے نکال کر ابھی اپنی انگشت مبارک دایاں ہاتھ سیدھا بائیں نکالا، ابھی سیدھا اوپر نہ گیا، چاند نے ہلنا شروع کر دیا، چاند نے ہلنا شروع کر دیا، اوہ چاند نے ہلنا شروع کر دیا. ابھی صرف انگشت مبارک اوپر نہ گئی، چاند نے ہلنا شروع کر دیا. ابھی جب انگشت اوپر گئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. قربان جاؤں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میرے آقا نبی کے نام نے فرمایا وہ یمن کے رہنے والے حبیب ادھر دیکھ 2 ٹکڑے ہو گئے. پنجابی کا جملہ دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور یمن کے رہنے والے حبیب ادھر دیکھ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. زبان سے قدموں میں گر کے کہتا ہے اے لجپال نبی ادھر دیکھنا ادھر بھی 2 ٹکڑے ہو گئے.
محبت والی لگ گئی چوٹ اے محبت والی پھر عشق نشے وچ عشق نے تیر چلایا قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے نبی نے فرمایا دیکھنا دو ٹکڑے ہو گئے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر بھی دیکھے نا ادھر بھی دل ٹکڑے ہو گیا ہے قربان جو قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پریشان ہو گئے ابو جہل زمین کے اوپر بیٹھ کر مٹی اٹھا کر اپنے بالوں کے اندر سر کے اندر ڈال کے کہہ رہا ہے اوے ابو لہب یہ کیا کر دیا ہے یمن سے لے کے آئے تھے بڑا استقبال بھی کیا تھا بڑے کھانے بھی کھلائے تھے گلیاں بھی سجائے تھے محلے بھی سجائے تھے اس کے اوپر بڑا ناز تھا ہم نے تو کہا تھا یمن کا رہنے والا حبیب بڑا پڑھا لکھا ہے اس نے کیا کر دیا ہے ہم تو خاک میں مل گئے آج پھر یہ کیا خطاب کا بیٹا عمر گیا واپس نہ آیا اور کتنے گئے واپس نہ آئے بلال کو مارا پیٹا حتیٰ کہ ظلم و ستم کیے لیکن بلال نے بھی نبی کا کلمہ نہ چھوڑا آج حبیب یمن کا رہنے والا آیا ہماری طرف سے تھا بل گیا ہے محمد کا سارے پیچھے پکڑ کے کہتے ہیں اور یمن کے رہنے والے حبیب ہم سے تو نے کیوں دھوکہ کیا ہے اگر یہ معاملہ کرنا تھا تو ہماری ناک کیوں کٹوا دیا حبیب یمن کا رہنے والا کیا کہتا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا کر لے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے پڑھ لیجئے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ملک منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ملک منگتوں میں نام آ گیا ہے پڑھ لیجئے بلندی بلندی پہ اپنا تھاکے تو مجھے بتا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد ذرا زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو نعرہ رسالت قربان جو آقا نبی کے نانے جب دیکھا مسلمان ہو گیا کملی والے نے فرمایا ایک سوال تیرا مکمل ہو گیا وہ یمن کے رہنے والے حبیب دوسرا سوال بھی بتا دینا یمن کا رہنے والا حبیب خاموش ہے بڑی دیر ہو گئی کملی والے نے پھر فرمایا پھر خاموش آنکھوں سے آنسو جاری تیسری مرتبہ پھر کملی والے نے فرمایا او یمن کے رہنے والے حبیب تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں تو بتائے گا یا میں محمد تو بتائے گا یا پہلے تو بتائے گا یا میں بتاؤں کیا دیجئے سبحان اللہ کہتا ہے آقا جی یا رسول اللہ ایک سوال مکمل ہو گیا آقا جی دوسرا پوچھنے کی ضرورت نہیں کہا وہ یمن کے رہنے والے حبیب ادھر
ادھر میرے پاس آ. دوسرا سوال تو نے کیا کرنا ہے؟ میں محمد تجھے بتاؤں. کملی والے نے فرمایا دوسرا سوال تو یہ لے کے آیا تھا، تو ہے تو بڑا امیر، تیرے گھر کے اندر مالک نے ایک بیٹی عطا کی ہے، بیٹا تیرے گھر نہیں ہے، مانگ مانگ کر ایک ہی بیٹی آئی. وہ بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے معذور ہے. کہہ دو یار سبحان اللہ. جب کملی والے نے یہ بتایا نا، سمجھ گیا ہے جس کو میں جادوگر کہا کرتا تھا یہ تو نبی ہے، زمین و آسمان کی خبریں بتانے والا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے آقا جی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. آقا جی بالکل سچ ہے. آقا جی یہی کہنے لگا. آقا نبی نے فرمایا جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میں محمد حبیب تجھے بتا رہا ہوں اے حبیب، جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جو تیرے دل کے اندر خیال آیا ہے وہ خیال بھی میں محمد جانتا ہوں. آقا جی وہ کیا خیال ہے؟ حبیب یمن کے رہنے والے نے کہا، کملی والے نے فرمایا جب میں نے چاند دو ٹکڑے کیا، تیرے دل کے اندر خیال آیا اے محمد اگر چاند دو ٹکڑے کر سکتا ہے اے محمد تو پھر میری بیٹی کو بھی شفا مل سکتی ہے. میری بیٹی کو بھی شفا قربان جاؤں. آقا نبی کے نانے جب یہ فرمایا کہا اے یمن کے رہنے والے حبیب جا، اب تو چلا جا، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، جا میں محمد تجھے بتا رہا ہوں دروازے کے اوپر تو دستک دے گا. جو بیٹی چل کے دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، جو دروازے کی دستک نہیں سن سکتی تھی، جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، جو زبان سے نہیں بول سکتی تھی، جو دروازہ ہاتھوں سے نہیں کھول سکتی تھی، جو پاؤں سے چل کر نہیں آ سکتی تھی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں حبیب یمنی کی بیٹی ایسی تھی جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر سجے ہو جاوے تو کھبے نہیں ہو سکتی، اگر دائیں ہو جائے تو بائیں نہیں ہو سکتی، اگر بائیں ہو جائے تو دائیں نہیں ہو سکتی. وہ گوشت کا لوتھڑا تھا. کملی والے نے فرمایا حبیب وہ یمن کے رہنے والے جا کر بتا میں تو فیصلہ کروانے آیا تھا، اس محمد لجپال نبی نے میرا فیصلہ کر دیا ہے. جنہ دکھاں وچ اوے دل بردار تے سکھونا تو وارا اور دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے. قربان جاؤں خوشی سے نڈال ہو گیا. بیٹی جو ایک تھی، اب تھک گئے تھک گئے تو بے شک تھک دو، میں نے تو پورا کرنا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. خوشی سے نڈال ہو گیا، خوشی سے نڈال ہو گیا. 4 سے 5 مہینوں کے بعد واپس جا رہا ہے اور دل کے اندر خوشی لے کے جا رہا ہے، ایک خوشی لے کے جا رہا ہے اپنے دل کے اوپر. اوہ کتنا خوش نصیب ہے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور سب سے بڑی خوشی یہ مل گئی ہے، سب سے بڑی وہ خوشی مل گئی ہے جو گھر کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، نہ بات کر سکتی ہے، نہ بات کو سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب دل کے اندر خوشی لے کے جا رہا ہے وہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، اس محمد نے میری بیٹی کو بھی شفا عطا کر دی ہے. قربان جب چلتے چلتے اپنے گھر کے اندر گیا، خوشی سے جا کر دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بیٹی دروازہ کھول تیرا باپ آ گیا ہے. حیران ہو کر پوچھتی ہے، بیٹی کی ماں پوچھتی ہے اے بیٹی جلدی جا، ہو سکتا ہے تیرا باپ آج بڑی دولت لے کے آیا ہو، آج بڑے پیسے لے کے آیا ہو اور فیصلہ کر کے آ گیا ہے، فیصلہ کر کے آ گیا ہے. اس کو معلوم نہیں فیصلہ کر کے نہیں، اپنا فیصلہ کروا کے آ گیا ہے. اور پھر مجھے کہنے دیے پتھرانو کلمے پڑھا جانے دا
کھلنے کی دیر تھی، بیٹی تھی، شفقت تھی، محبت تھی، پیار تھا، باپ کے ساتھ چمٹ گئی. کبھی رخسار کو چومتی ہے، کبھی ماتھا جبین کو چومتی ہے، کبھی ہونٹوں کو چومتی ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی جسم کو چومتی ہے، ساتھ چمٹ کر کہتی ہے اے ابا آپ آ گئے. کہا میں تو آ گیا ہوں، بتانا تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے سلامتی مل گئی، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، زبان کے اندر گفتگو بھی کر رہی ہے، کان بھی ٹھیک ہو گئے. کہتی ابا یہ باتیں ادھر کھڑے ہو کے بتانے والی نہیں ہے، اندر جلدی آ، کمرے کے اندر آ، باپ بیٹی بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. عزیزان محترم اندر بیٹھ گئی، گفتگو شروع ہو گئی. کہا بیٹی بتا کیا ہوا ہے؟ ابا میں کیا بتاؤں، آپ چلے گئے اتنے عرصے کے بعد. میں نے کیا دیکھا؟ اچانک میں باہر سین کے اندر تھی، میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا ہے، چاند ہل رہا ہے. اچانک ابا جان میں نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر گزری، ایک ایسا شخص نورانی چہرے والا، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل میرے گھر کے اندر آ گیا، پورا گھر خوشبو سے مہک گیا. ابا کہتا ہے بیٹی پھر کیا ہوا؟ بتانا، شکل کیسی تھی، صورت کیسی تھی، ساری چیزیں بتانا. کہتی ابا میں کیا بتاؤں، آنے کی دیر تھی، رخ دعا بھی اتنا سونا، زلفی واللیل والی اتنی سونی. اے ابا میں کیا بتاؤں، اتنا سونا محبوب، اتنا سونا محبوب، اتنا سونا محبوب. میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر کے اندر آ کر کہتا ہے اے بیٹی تو خوش ہو جا، میں محمد آ گیا ہوں. تیرے باپ تجھے ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کر گیا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس بھی لے کے گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس بھی لے کے گیا، لیکن پیسے تو لگا کے آ گیا، تجھے صحت نہ مل سکی. اے بیٹی خوش ہو جا، میں محمد آ گیا، تو آجے اور میرا محبوب بنی جٹھیا آجے نو بیٹھ کے چن شرماوے ادھی راتی اوے دن چڑھیا گھر کے اندر آیا. میں نے کیا دیکھا؟ میں ساری کی ساری ٹھیک ہو گئی. ابا جب میں ٹھیک ہو گئی، آنے والا کہتا ہے اے بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. وہ تیرا باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اے ابا وہ بیٹھ کر مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، پڑھیے حق لا الہ کلم دراز نیارے نے، اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے. پڑھو لا حق لا الہ. باپ کہتا ہے بیٹی تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بن گئے اس سونے دے غلام. آ جلدی چل تو بھی میں بھی، اب تیری ماں کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دے. طیبہ والموم آیا ایک سونا تو لگ جائے، دوجا پھر بھی تم آیا. ایک سونا تو لگ جائے، دوجا پھر بھی تم آیا. ماں نے بھی کلمہ
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور سارے کے سارے کافر جو یہ چاہ رہے تھے کہ جو اللہ کا نور بڑھتا ہے بلند ہو رہا ہے اس کو کیا کریں گے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اپنی پھونکوں سے بجائیں گے اپنی باتوں سے بجائیں گے لیکن قربان جاؤں آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا آقا علی نبینا میرے رب نے کہا اے محبوب الم یجدک یتیما فآوا محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر بھی آپ کو بلند کرتے رہے ہیں ابا سے بولو سبحان اللہ بلند کرتے رہے ہیں اور سنو جس کا ذکر میرا رب بلند کرے اس کا ذکر کوئی کم کر سکتا ہے اور سنیو بیٹھنے والے روزانہ آتے ہو آتے رہنا بڑے خوش نصیب ہو جب سے میں نے حدیث پڑھی نا کیا کہا اللہ نبی کے نا کہ روزہ اطہر گنبد خضرا کے اوپر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سلامی پیش کرنے کے لیے وہاں وہ سامنے دیکھو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں نبی کی برگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے درود و سلام 70,000 شام کو آتے ہیں لیکن واللہ اس رب کی قسم جو اگلی بات میں نے پڑھی تو میرا دل روشن ہو گیا آگے لکھا ہوا تھا جو 70,000 صبح یا شام آتے ہیں قیامت والے دن تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی بولو سبحان اللہ اور یہ یاد رکھو فرشتے وہ ہیں کھانے سے پاک پینے سے پاک ناپاکی سے پاک ہر کسی حرکت سے پاک ہر وقت رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں تحلیل میں لگے ہوئے ہیں رب کے نبی کے اوپر درود و سلام کے پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن 70,000 روزانہ صبح آتے ہیں 70,000 روزانہ شام کو آتے ہیں لیکن جو صبح آتے ہیں جو آج آئیں گے جو آج 26 کو آج شام کو جو آئے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی جو کل 27 کی صبح کو آئیں گے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی مومنوں خوش ہو جاؤ نبی کی برگاہ میں صبح بھی درود و سلام پیش کر رہے ہو شام کو بھی پیش کر رہے ہو اذان سے پہلے بھی تم کرتے ہو اذان کے بعد بھی تم کرتے ہو دعا سے پہلے بھی تم کرتے ہو دعا کے بعد بھی تم کرتے ہو جمعے سے پہلے بھی تم کرتے ہو جمعے کے بعد بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت آج کی 9ویں حاضری مالک اپنی برگاہ ربوبیت کے اندر قبول اور منظور فرما کر نہایت شفیق و مہربان بزرگ خادم الفقراء حضور کی محبت کے اندر آنسو بہانے والے حضور کی محبت میں اپنا وقت دینے والے حضور کی محبت میں لوگوں کے پاس جا کر اپنے آپ سے خرچہ کرنے والے لوگوں کو متوجہ کرنے والے مالک آپ کی عمر میں عزت میں بلندیاں عطا فرمائے مالک آپ کی عظمت اور شان کے اوپر مزید ترقیاں عطا فرمائے اور یہ ہاشمی اسٹوڈیو والے بھائی یہ انسان بھائی بیٹھے ہیں رضوان بھائی ہیں عرفان بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے مالک مولا آپ کا مال جان اسلام میں برکتیں عطا فرمائے جو آپ حضور کے غلاموں کو اپنے کیمروں کے اندر لے کے آتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر عاشقان رسول کو ہماری آواز ان کی آواز پہنچاتے ہیں مالک حضور کے صدقے سے حضور کے توسل سے مالک اپنے سوا کسی کا آپ کو محتاج نہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہ میرے دوست احباب علماء اکرام مالک مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے مالک مولا ان کی عزت اور عظمت اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے مالک مولا بالخصوص ان کو اور زیادہ حضور اللہ نبی کے نام اور خالق کائنات کی تحمید حضور کا ذکر ہر جگہ کے اوپر بلند کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے بابا جی کہا کرتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کہ حضور کو اپنے نوکروں کی کمی میں بولو یار حضور کو اپنے نوکروں کی کمی نہیں ہے لیکن یہ مالک کسی کسی کو چاہتا ہے اپنی محفل میں بٹھا کر اپنے ذکر میں بٹھا کر ان کا مرتبہ و مقام بلند کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول اور منظور فرمائے اگرچہ میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو مالک اپنے حبیب مصطفیٰ اور پنجتن پاک کے وسیلے سے معافی عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت
اللہ قبول کرے۔ ایک اس محلے سے دوست ہیں، دیکھیں نا کہ حضور کی محفل کوئی لنگر پیش کر رہا ہے، کوئی نعتیں پیش کر رہا ہے، آپ جیسے احباب آپ ہم سے بڑے عظیم تر ہیں، اچھا جی عظیم تر ہیں کہ جو آپ ادھر آتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کے نواسے کو صحت عطا فرمائے، اور انہوں نے 5000 مرتبہ کلمے کا ذکر کیا ہے، میرے مل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجة یا رب العالمین وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مالک مولا، یا باری تعالیٰ تیرے خاص فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ مالک مولا نماز عشاء سے ابھی تک ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہوا، مالک مولا بالخصوص قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی گئی، مالک مولا آقا نبی جنا کی برگاہ اقدس کے اندر گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے، واعظ و نصیحت، ذکر و اذکار ہوا، درود و سلام پیش کیا گیا، مالک مولا کلمہ شریف کا ذکر میرے مل کیا گیا، مالک مولا احباب نے سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص پڑھی گئی، مالک مولا ہم سب تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیری پاک برگاہ پیش کرتے ہیں، مالک شرف قبول عطا فرما، مالک مولا بالخصوص ذکر و اذکار کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتا ہے کمی پیش ہوتا اپنی خاص نعمت اور فضل العالمین معافی عطا فرما، بالخصوص اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آج مالک مولا 9ویں ربیع الاول کے صدقے سے 9 خطابات ہوئے، مالک مولا علماء نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، ثنا خان نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، مالک مولا بالخصوص آقا نبی جنا کی برگاہ اقدس کے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اصحاب ازواج اہل بیت اطہار پنجتن پاک کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، خلفائے راشدین صحابہ اکرام صحابیات کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، حضور کی یاروں کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، مالک مولا شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے کربلا، شہدائے خندق کی برگاہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ امام علی مقام، امام حسین، امام حسن، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، بالخصوص مالک مولا جملہ یہ دعا، مالک مولا بالخصوص آدم نبی کے ناس سے لے کر جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بچیاں بچے جتنے بھی مرد اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، مالک مولا جتنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے ہیں ان کے لواحقین تعلق دار رشتہ دار بہن بھائی والدین، مالک مولا اس محلے سے اس بستی سے اس گاؤں سے، مالک مولا بالخصوص جتنے احباب دعا مانگنے والے ہیں ان کے ننہال ددیال سسرال تا قیامت جتنے بھی جانے والے ہیں، مالک مولا تمام تر کی روح کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، تمام تر کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص مالک مولا یہ اسٹوڈیو والے بھائی ان کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، مالک ان کی بخشش اور مغفرت فرما، مالک مولا بالخصوص بزرگ و محترم خادم الفقراء محمد گلباز مغل قادری صاحب جنہوں نے اتنی کاوش اتنی محبت اتنی محنت کی ہم سب علماء کو عزت دی، مالک مولا ان کی عزت میں اضافہ فرما، بالخصوص ان کے والدین جو ان کے ننہال ددیال سسرال جتنے بھی دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، مالک ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرما، مالک مولا ہم سب کی التجا یہ دعا تیری پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالک قبول اور منظور فرما، اس محفل کے صدقے سے جو بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتال کے اندر جس کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ظاہری ہے باطنی ہے روحانی ہے، امام زین العابدین کے صدقے تمام تر کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مالک مولا جو دکھی ہیں ان کی دکھ اور درد کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، پردہ نشین کے اندر بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں مالک مولا جو روزانہ محافل کو سنتی ہیں، مالک مولا ان کو چادر تطہیر کے صدقے سے ان کو عزتیں عطا فرما، ان کی چار دیواری کی خیر فرما، مالک مولا جو جوان دعا مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کو سلامتی عطا فرما، جو بچے دعا مانگ رہے ہیں آقا نبی کے نام کا پکا اور سچا عاشق رسول بنا، مالک مولا ان بچوں کو ہر میدان کے اندر کامیابیاں اور کمرانیاں عطا فرما، الہی جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ناقص عمل کی وجہ سے نہ مانگ سکی وہ بن مانگے عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی
علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے صدقے سے بران رحمت کا نزول عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما. یہ پرند اچھا اللہ تبارک و تعالی محترم بھائی کلیم صاحب کی جو پھوپھی ہیں مالک مولا ان کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک مولا جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک مولا بالخصوص بران رحمت کا نزول عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم صيبا نافعا. صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.